ہیلو اینڈ السلام علیکم. عمر چیمہ کے ہمراہ میں ہوں اعزاز سید. پروگرام ٹاک شاک میں آج کے ٹاک شاک میں ہم 3 اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ستمبر کے اس مہینے میں کیا کیا اہم تبدیلیاں آ رہی ہیں. اس حوالے سے ہم 2 ذیلی موضوعات پر بھی باتیں کریں گے. ایک تو یہ کہ ستمبر کے مہینے میں صدر جناب عارف علوی کی ریٹائرمنٹ یا ان کا عہدے کی مدت پوری ہو رہی ہے, اس کا کیا بنے گا. اس کے ساتھ ساتھ اسی مہینے میں جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں ان کی مدت پوری ہو رہی ہے, اس کا کیا ہونے جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم وہ بھی اپنے عہدے کی جو مدت ہے وہ پوری کر رہے ہیں. کیا ان کی ایکسٹینشن ہوگی یا نہیں ہوگی, ان تینوں موضوعات پر ہم بات کریں گے. عمر چیمہ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. چیمہ صاحب, ستمبر آ گیا ہے اور ستمبر جو ہے وہ پاور کا جو کھیل ہے, اقتدار کا جو کھیل ہے, اس میں ایک اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے. 2 بڑی تبدیلیاں ہیں. ایک تبدیلی ہے جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی, اور دوسری تبدیلی جو اینٹیسپیٹ کی جا رہی ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی ہے. صدر صاحب کی اس لیے نہیں کیونکہ صدر صاحب آئینی طور پہ اپنے عہدے پر رہیں گے. تو ہاؤ یو سی دا تھنگس. شاہ جی, مجھے تو دور دور تک دھندلا نظر آ رہا ہے. جو پہلی بات آپ نے کی چیف جسٹس کی, عمر عطا بندیال صاحب. عمر عطا بندیال صاحب تو جا رہے ہیں, ان کو کوئی روک نہیں سکتا, اور دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اور ان کے جانے کے بعد آپ سمجھیں کہ جو اصل میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے جو بڑی اور سب سے اہم تبدیلی ہے وہ چیف جسٹس کی ہے. اور عدلیہ پر جو اس حوالے سے ایک الزام ہے عمران خان کی طرف جھکاؤ کا, اس کا بھی ایک سبب جو ہیں وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں. کیونکہ جب آپ ایک چیف جسٹس پوزیشن پہ ہوتے ہیں تو آپ نے کیسز, کون سا بینچ بنے گا, اس میں کون لوگ شامل ہوں گے, کون سا کیس سنیں گے, کون سا کیس جو ہے وہ آپ نے کھڑے لائن لگانا ہے اور کون سا جو ہے فوراً سننا ہے, یہ تو چیف جسٹس جو ہے وہ انہوں نے اپنے پاس پاورز رکھی ہوئی ہیں. تو لہٰذا یہ اس سے چیزیں طے ہوتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو وہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے جانے کے بعد آگے قاضی فائز عیسیٰ آ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ جو سپتمبر ہے نا, یعنی کہ دیکھیں اتنی دیر سے باتیں ہو رہی تھی جی کہ سپتمبر کے بعد یہ ہو جائے گا, یا یہ ریٹائرمنٹ کے بعد, یا زیادہ تر جو ہے اس کو سپتمبر کہا جاتا تھا کہ جی ستمبر میں یہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے جی, ستمبر جو ہے نا بس انتظار کر رہے ہیں ستمبر کا. اور وہ انتظار جو ہے وہ اصل میں جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے اب جو ہے نا چیزیں یہ ہوگا جی کہ غالباً 16 ستمبر کو ریٹائر ہوئے, 16 ستمبر تو یہ ہے کہ جو ایک 16 ستمبر سے پہلے کا فیز ہے اور جو 16 ستمبر کے بعد کا فیز ہے. آئی تھنک سو. عمر, میرے خیال میں جو بڑی خبر یہ نہیں ہے کہ عمر عطا بندیال جا رہے ہیں, اصل بڑی خبر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ رہے ہیں. دیٹ از بگ نیوز. اب سوال یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیسا چیزوں کو کیسے لے کے چلیں گے. ان کے بارے میں 2 آبزرویشن میری ہے. ایک تو یہ ہے اپیرنٹلی, اور ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, ان کے اوپر کوئی اس طرح سے کوئی الزامات لگائے گئے ان کے مخالفین کی طرف سے. فارمر جو گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کی, انہوں نے ان کے اوپر الزام لگایا, لیکن کوئی بھی بندہ ان کے اوپر کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں لا سکا. یہ بات تو ریکارڈ کے اوپر ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو جسٹس فائز عیسیٰ ہیں وہ اپنے امیج کے بارے میں بڑے کانشیس ہیں اور تھوڑے سے ایمبیشیس بھی ہیں میرے خیال میں, کہ ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں پہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ بھی میرے خیال میں وہ کئی چیزوں میں نظر آتا ہے. کانسٹیٹیوشن کے بڑے حامی ہیں. آپ کو پتہ ہے آئین کی جب سالگرہ ہوئی تو انہوں نے متوقع جو تنقید تھی اس کو بالائے طاق رکھا اور وہ پارلیمنٹ میں چلے گئے. پھر یہ جڑا والا واقعہ ہوا, وہ جڑا والا میں چلے گئے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ کوئی میرا نہیں خیال کہ ایک دم سے آ کے کوئی لڑائی ہو جائے گی, لیکن اس بات کا پوٹینشیل بڑا موجود ہے کہ ایٹ اے لیٹر اسٹیج دونوں کے درمیان, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان بھی شاید تعلقات اتنے اچھے نہ رہیں. یہ میری آبزرویشن. اچھا اعزاز, ویسے میرا خیال ہے کہ عمران خان فیکٹر جو ہے نا ہماری سیاست میں بڑا کلیدی رول پلے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ میں خان صاحب کی سیاست کا ناقد ہوں,
لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایک فیکٹ ہے کہ اب جو سیاست ہے اور جس انداز میں تقسیم آئی ہے، پہلے بات یہ ہوتی تھی کہ کون جو ہے وہ بندہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے اور کون اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. اب جو خان فیکٹر ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اب یہ ہے کہ کون جو ہے عمران خان کا حمایتی ہے اور کون جو ہے عمران خان کا مخالف ہے. اب وہ والی تقسیم نہیں رہی کہ جو پرو اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ والی، وہ اس طرح کی تقسیم نہیں ہے اس ٹائم جو سچویشن چل رہی ہے. عمران خان فیکٹر اتنا ڈومینیٹ کر گیا، ٹھیک ہے. تو اس میں جو عمران خان کے مخالفین ہیں وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو یا وہ چاہے قاضی فائز عیسیٰ ہوں، میں ان کو ایک طرف دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور جو اس کے حمایتی ہیں وہ چاہے پرو اسٹیبلشمنٹ تھے یا کوئی اور تھے، وہ ایک طرف ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ اس ٹائم ایک طرح سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے، ٹھیک ہے. اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو خان فیکٹر ہے اس کی وجہ سے یہ اتنی تقسیم آئی ہے. تو مجھے اس طرح سے نہیں لگتا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ کوئی بہت زیادہ اس میں کوئی یعنی کہ کوئی ایسا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہوں گے. اچھا، پہلی تو یہ ہوتی ہے نا، کھڑے ہونے کی ایک سبب بھی بنتا ہے نا. ابھی ان کا سبب کیا بنے گا؟ لیٹ سے کہ اگر وہ عمران خان کے حوالے سے ان کی ایک جو اپنی تجربات ہے نا، یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے دیکھیں، ان کو انہوں نے عمران خان گورنمنٹ نے کافی خوار کیا ہے، نہ صرف ان کو بلکہ ان کی فیملی کو بھی بڑا تنگ کیا. That was very اور یہ دیکھیں کہ جو ایون ان کی جو بیگم ہے اس کو لا کے ان کے جو بردر ججز جن کو کہتے ہیں، انہوں نے جس حد تک ان کے ساتھ کیا ان کی بیگم کے ساتھ، یہ وہ بڑی اس سے بڑی تلہیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایسی تلہیاں جو مٹنے والی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. میں اس کو ذرا امیجن ہی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ ہماری آپس میں کوئی اس طرح کی کوئی کانفلکٹ ہو جائے تو ہم جو ہے نہیں کہ ایک دوسرے کی بیگمات کو لا کے اس طرح سے ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا شروع کر دیں، تو یہ باقی چیزیں آپ کی ہو سکتا ہے کہ اپنی جو تلہی ہے وہ شاید ختم ہو جائے، یہ والی نہیں ختم ہو جائے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ جو اس ٹائم پہ ہوا نا، میرا نہیں خیال کہ یہ میں کوئی قاضی صاحب کو پرووک کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، اور نہ ہی قاضی صاحب نے میرے کہنے پہ کوئی فیصلے کرنے ہیں. نہیں، پروگرام تو آپ کا دیکھتے ہیں ٹاک شو میں جو ہے یعنی کہ میں ایک جو ہے یعنی کہ اوور آل ایک میری اوپینین ہے، یعنی کہ یہ جو بات ہے نا کہ آپ نے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ والی بات کی ہے، ٹھیک ہے. باقی جو ہے کہ اگر ان کے فیصلے آپ دیکھیں تو ایک فیصلہ مین کہ اگر ہم کیا تھا، یعنی کہ وہ جنرل فیض کے حوالے سے تھا، ٹھیک ہے، کہ جس پہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی دوسری سائڈ پہ کھڑے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ سسٹم کا حصہ رہے ہیں. اور دوسری طرف جو وہ میمو گیٹ والا کیس تھا، جی ٹھیک ہے، اس میں اگر قاضی صاحب کے جو پوزیشن دیکھ لیں تو اس کی جو بینیفیشری ہے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس ٹائم بینیفیشری کون تھے؟ اس ٹائم کے جنرل پاشا بینیفیشری تھے، ٹھیک ہے. جنرل پاشا، ہاں، یعنی کہ وہ آئی سی تک اگر میں اس کو محدود کروں. یا جو کوئٹہ والے کیسز دیکھ لیں کہ کوئٹہ میں جو وہ وکلا کے ایک دہشت گردی ہوئی، جو وکلا کافی بہت زیادہ مرڈر ہوا، اور اس ٹائم جو ہے قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ کیا کوئی ایسا نہیں تھا کہ یعنی کہ جس میں یعنی کہ حالانکہ بڑے سخت تھے. اوور آل جو ہے نا اعزاز، میں نے ایک چیز اور نوٹ کی ہے کہ جو ججز ریمارکس زیادہ دیتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ بھی ان میں بھی کوئی بہت زیادہ سختی نظر آئے. یہ ہمیں چیز ابھی ریسنٹلی نظر آئی ہے عمران خان کے کیس میں آ کے کہ اس میں جو ہے نا پولرائزیشن اور تقسیم اس حد تک ہے کہ اب وہ چیز نظر آ رہی ہے، پہلے ایسا نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ آگے جا کے قاضی صاحب جو ہیں ابھی تک تو اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی کمفرٹیبل لگتی ہے ان کے حوالے سے، اور بظاہر کوئی لگتا ہے کہ جیسے کوئی پیچ اپ ہو چکا ہے، یا جس میں ایک ہوتا ہے کہ بندہ یعنی ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ کی سروائیول کا ایک سبب یہ بھی ہے نا، لیڈرشپ چینج ہو جاتی ہے. جو نئی لیڈرشپ آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی وہ جو پرانے والے ہیں وہ چھوڑیں جی ان کو، ہم بھی یعنی کہ ہمیں بھی بہت زیادہ سفر کیا ہے لوگوں کی وجہ سے. عمر ایک بات یہ ہے کہ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ ایسا ہوتا ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے جس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو نئی آ کے آپ کو اپنا دوست بناتی ہے تو پھر آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ سارا جو گند ہے وہ پرانے کے اوپر چڑھا جاتا ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم عمر، جب آپ کو کسی عہدے پہ بیٹھتے ہیں اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی کتنی پاورز ہیں، اور پھر آپ فیصلے کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو دیکھے بغیر، اپنے لیے فیصلے کرتے ہیں، تو پھر ہیڈ آن کنکلوژن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اور یہ ہوا ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے. افتخار چودھری صاحب بھی ایسے ہی تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے، لیکن جب وہ بنے چیف جسٹس بنے تو بعد میں ان کی لڑائی ہو گئی. لیکن اس میں اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوا کہ بعد میں انہوں نے ڈیل بھی کر لی. لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ جو ایک فیکٹر ڈفرینٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا جی کہ اسٹیبلشمنٹ نے رول کرنا ہے یا ہم نے رول کرنا ہے، ٹھیک ہے.
جو پالیٹیشین ہے وہ بھی یہ سمجھ رہے ہوتے تھے, جوڈیشری والے جو ہیں وہ بھی اگر کوئی کھڑے ہو جاتے تھے تو مسئلہ انہیں صرف اس ٹائم ایک ہی پرابلم نظر آتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ. ابھی یہ ہے کہ دو پرابلمز ہیں, ان میں سے آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ کس کو پہلے آپ نے ڈیل کرنا ہے اور کس کو بعد میں ڈیل کرنا ہے. تو اس میں جو دوسرا پرابلم ہے اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ وہ عمران خان ہے. ٹھیک ہے, اب جو کئی لوگ ہیں ان کی نظر میں یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی زیادہ تھریٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ جو ہے جو چیز اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہوتی اور وہ عمران خان کے پاس آ گئی ہے وہ ایک پاپولر سپورٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے جو ہے وقت بتائے گا. ویسے مجھے کوئی ایسا لگ نہیں رہا کہ کوئی اس بنیاد پہ یہ کوئی حد تقسیم بندی جو ہے وہ اس طرح سے مجھے نظر نہیں آ رہی. وہ تو میں دیکھیں نا, میں اور آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ جی فوری طور پہ تو کوئی ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. ہاں ایٹ اے لیٹرل سٹیج بالکل ہو سکتا ہے, بالکل پاسبلٹی ہے. لیکن یہ ہے کہ اعزاز ایک قاضی فائز عیسی علی کی بڑا چیلنج ہے, وہ یہ ہے کہ کیا وہ باقی کام چھوڑیں, یعنی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا کرتے ہیں یا عمران خان کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ بعد کی باتیں ہیں, لیکن کیا جو جوڈیشری جس حد تک اس میں ڈویژن آ گئی ہے کیا وہ اس کو کسی طرح وہ ایز اے یونیفائر اس کو اکٹھا کرنے کے لیے کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن تو آپ کو پتا ہے نا, وہی ہے کہ میرے جو جونیئر ججز یہاں پر لائے گئے ہیں رول سے ہٹ کے وہ ان کو واپس بھیجوں گا. اور یہ ان اٹ سیلف یہ بہت بڑا میسج ہوگا پوری جوڈیشری کے لیے. پنجاب کے لیے بھی آپ کو پتا ہے جو میرے خیال میں جو سب سے پہلے لوگ تبدیل ہوں گے اس میں پنجاب کے بعض جج صاحبان ہیں, وہ شاید آگے پیچھے ہوں, پرٹیکولرلی جو چیف جسٹس ہے وہ شاید آگے پیچھے ہوں. نہیں اعزاز, یہ جو آپ بات کریں نا کہ واپس بھیجنے کی, تو آپ ذرا امیجن کریں کہ کوئی ایسے 7-8 جج ہیں کہ اگر وہ واپس جاتے ہیں تو وہ بھی ایک عجیب ٹائم ہوگا, یعنی کہ ان کو واپس بھیجنا کہ وہ کس طرح بھیجیں گے. اور اگر لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو پہلے باتیں سننے میں آتی تھیں, آئی ڈونٹ نو کہ قاضی صاحب کی ابھی کیا اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے, میں ایک ذرا کچھ پرانی بات کر رہا ہوں. تو اس میں یہ تھا کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ ان کا یہی تھا کہ یہ 7-8 ججز جو ہیں یعنی کہ جو ایک رول سے ہٹ کر آئے ہیں تو ان کو میں بھیجوں گا. اچھا اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو ایلیویٹ ہونے ہیں جج اس میں قاضی صاحب جو ہیں وہ اپنے ہم خیال جو لوگ ہیں ان کو آگے لے آتے ہیں. اور اعزاز ایک اور جو چیز ہے نا جو وقت کے ساتھ لوگوں کی رائے بدلتی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نا کوئی 2015-16 کی بات ہے. آئی ایس آئی نے ایک رپورٹ تیار کی ججز کے بارے میں نا, سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں, اور وہ اتفاق سے کوئی میرے ہاتھ بھی آ گئی. اچھا وہ رپورٹ جو ہے اس میں یہ ذکر تھا کہ میرے خیال شاید اس ٹائم جمالی صاحب جو ہیں چیف جسٹس سے جو یعنی سندھ والے, تو اس میں یہ تھا کہ جو ہے نا زیادہ تر ججز کے بارے میں لکھا تھا جی کہ یہ جو ہے ایک تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن پر بلیو کرتے ہیں یعنی کہ جو ہے ڈیموکریسی پہ. دوسرا یہ تھا کہ یہ نہ کوئی نواز شریف کے خلاف ایسا نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا ایک جائی تھا کہ جس کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا یعنی کہ انہوں نے کہا ان کے سب کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن پر بلیو کرتے ہیں لیکن اگر کبھی کوئی اس طرح کا کوئی ٹیک اوور والی کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے ان کانسٹیٹیوشنل اسٹیپ تو یہ کوئی اتنا زیادہ مزاحمت نہیں کریں گے. ایک بندہ جس کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو مزاحمت کریں گے وہ قاضی فائز. ٹھیک ہے, اچھا لیکن ایک تو یہ بات ہوگی نا, لیکن دوسری ایک بات دیکھیں کہ اس وقت سے چیزیں کتنی بدل گئیں کہ ان کی جو اسیسمنٹ تھی کہ یہ نواز شریف کے خلاف نہیں جائیں گے, بعد میں ہم نے دیکھا اسی گروپ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ بدلے, ان کی اوپینین بدلی, وہ ایک ڈویژن کریٹ ہوگی. ابھی بھی جو ڈویژن ہے سپریم کورٹ میں پائی جاتی ہے اس میں عمران خان سے محبت کے علاوہ ایک اپنی بقا کی جنگ بھی ہے کہ جن 7-8 ججز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو قاضی صاحب واپس بھیج سکتے ہیں تو ان کی اپنی بقا کا بھی مسئلہ ہے. لیکن ان کی جو ایک یونٹی ہے یا وہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان کو کسی طرح ریلیف ملے یا یہ ہے کہ الیکشن جلدی ہو جائیں, عمران خان کسی طرح آ جائیں, تو اس میں ان کا ایک اپنا انٹرسٹ بھی شامل تھا. وہ صرف یہ نہیں تھی کہ عمران خان کی محبت شامل تھی. تو ابھی بھی جو ہے یعنی کہ ان کو ایک تھریٹ ہے ان کے لیے اس ٹائم عمران خان قاضی فائز ہیں. ٹھیک بات, ٹھیک ہے کہ یعنی کہ قاضی فائز صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے. اچھا عمر, جو صدر عارف الوی ہیں وہ تو آئین کے مطابق وہ اپنے عہدے پر رہیں گے, اور ابھی صورتحال تو یہ ہے کہ صدر عارف الوی وہ کچھ باتیں جو اسٹیبلشمنٹ کی مان لیتے ہیں, جس طرح کہ اس دن ڈی جی ایس آئی اور ان کے ساتھ یعنی کہ آرمی چیف کی قیادت میں ڈی جی ایس آئی وہاں پر گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دینی, تو اس دن تو وہ رک گئے, لیکن ابھی تک خطرہ ٹلا نہیں ہے.
جو عارف الوی صاحب ہیں وہ اپنے ارد گرد لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے لا منسٹر سے بھی ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے انہی موضوعات کے اوپر. ابھی تک خطرہ موجود ہے کہ وہ خط لکھ سکتے ہیں اور وہ اناؤنس کر لیں, وہ اس پر عمل درآمد ہو نہ ہو دیٹس اے سیپریٹ تھنگ, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ اپنا عہدہ نہیں چھوڑ رہے. ان کو بے شک جتنا مرضی کوئی سنا ہے کہ ان کو میسج بھی عارف الوی صاحب کو دیا گیا کہ آپ عہدے سے ریزائن کر دیں, لیکن وہ ابھی تک اپنا عہدہ نہیں چھوڑ رہے, جو کہ ان کا عینی حق بھی ہے. اچھا اعزاز, بات یہ ہے کہ ایک تو جو الوی صاحب ہے نا وہ دونوں طرف کھیل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کوئی ایسے ہی ہے کہ جیسے بل اپنے پاس رکھ لیا اور جو اپنے سیکٹری ہے ایک پبلک میں آ کے کوئی اپنا آپ نے رونا دھونا شروع کر دیا, یہ میرے ساتھ والے جو ہے نا یہ غدار ہو گئے ہیں, یعنی کہ ان کو میں نے کہا بھی تھا کہ آپ کر دیں, انہوں نے آگے وہ بھیجے ہی نہیں ہے. اور یار جو بھی لوگ اس قانون سے متاثر ہوں گے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. یعنی کہ انہوں نے دونوں طرف گیم کھیلی کہ جیسے یعنی کہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا, اور جو دوسری سائڈ ہے اس کا ایک مقصد بھی پورا ہو گیا. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ وہ بل جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے جو ہے یعنی کہ ان کے وہ اس بارے میں بڑا سینسٹیو بھی ہے, تو لہذا انہوں نے وہ بل پاس بھی انہیں دیے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ ادھر ادھر سے مشورہ کر رہے ہیں, اس میں ایک اور خبر کی میں بات بتاؤں آپ کو. الوی صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے کوئی جو ہے نا 10 دن لیٹر نہیں لکھنا, 10-15 دن, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس کو دوسرے الفاظ میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جب تک بندیال صاحب نہیں جاتے لیٹر نہ آئے, بعد میں آ جائے گا بعد کی بات ہے, یا کہ جیسے آپ کہیں گے کہ ٹائم آؤٹ ہو جائے گا, اس کی کوئی بھی تشریح کر لیں. اس کی تشریح ایک یہ بھی ہے کہ ڈیلیمیٹیشن شروع ہو جائے گی کہ جی اب آپ لیٹر لکھ دیا ہم نے ڈیلیمیٹیشن کر رہے ہیں, آپ چاہتے کیا ہیں. یا وہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو الیکشن کمیشن کہتا ہے جی کہ اگر آپ کی تشریحیں ہم ساری بھی مان لیں تو ہم نے ڈیلیمیٹیشن شروع کی ہوئی ہے, اب ہم جو ہے درمیان میں انہوں نے آگے لیٹر لکھ دیا ہے, اس کو لیٹر کو واپس کریں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ ابھی بھی جو ہے نا مشوروں میں انہوں نے ٹائم گزارنا ہے. اور اس دن جو ان کی کوئی میری جو انفارمیشن ہے یعنی کہ میں کوئی سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہا تھا کہ کوئی اس طرح کی بات چل رہی تھی کہ کوئی ان کی ریزائن کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی جو ملاقات ہوئی ہے وہ میرے خیال کو 15-20 منٹ ہوئی ہے, کوئی لمبی ملاقات نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. اور جو ہے یعنی کہ ان کے استعفے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. دیکھیں ایک پہلے جو ہے پی ٹی آئی آپ سے ناراض ہے, آپ سے مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کو یعنی کہ خیر ناراضگی کا تو آپ اتنا میٹر نہیں کرتا جی کہ کون کس سے ناراض ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایک بندے کو دوبارہ اس میں سے نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب آپ کی مرضی کی کام بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہی جو ہے یعنی کہ بل جو ہے کسی طریقے سے پاس کرا, لیٹر جو ہے یعنی کہ وہ کوئی دیر رہ کر لکھ دیتے ہیں, تو وہ دونوں سائڈ کو وہ خوش رکھ رہے ہیں. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کو استعفیٰ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ استعفیٰ دیں. اور الوی صاحب جو ہیں یعنی کہ وہ انہوں نے اگر استعفیٰ دینا ہوتا تو وہ اپنی تنخواہ میں جو اضافے کا انہوں نے لیٹر لکھا وہ بھی نہ لکھتے. وہ انہوں نے کوئی نئے پریزیڈنٹ کے لیے تو نہیں لکھا نا کہ چلے میرا بلا تو نہیں. اور ویسے بھی الوی جو ہے نا وہ ایوان صدر میں رہ کے عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے ایک رول پلے کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی سفراء آتے ہیں ان کے پاس یا انٹرنیشنل لیول کے صدر سے رابطے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی طریقے سے کوئی ایسی فیسیلیٹیشن مل جائے کہ عمران خان جیل سے باہر نکل جائیں اور باہر چلے جائیں. اعزاز جو قیادت زیر تاب ہوتی ہے نا اس کے لیے یہ بہتر ہوتا ہے کہ ان کا بندہ اگر کسی ایسے عہدے پہ ہے تو وہ رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 1999 میں مارشل لا لگا تھا تو جو رفیق تارڑ صاحب تھے وہ صدر تھے نا, یہ نون لیگ کے تھے نا, ٹھیک ہے. تو جب تک ان کو جنرل مشرف نے مجبور نہیں کر دیا انہوں نے اسی ٹائم کنٹینیو کیا ہے, اور ان کی کوشش تھی کہ بھئی کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی اگر کوئی ایز اے پریزیڈنسی سے کوئی ایک چینل اسٹیبلش ہوا ہے تو وہ بہتر ہوتا ہے. یعنی کہ آپ اس لیول پہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نچلے لیول سے اگر شاہ محمود قریشی ہیں یا اسد عمر ہیں کوئی رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہوتا. اچھا ادھر سے جو ہے یعنی کہ وہ خبر دیتا ہوں آپ. ہاں آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ ملی تھیں عمران خان صاحب سے جیل میں, اٹک جیل میں. تو عمران خان صاحب نے اٹک جیل میں ایک خط لکھا اپنے ہاتھ سے, اور وہ خط جو ہے رپورٹڈلی وہ عارف الوی صاحب کے لیے لکھا ہے. اچھا اب اس خط میں کیا ہے نوبڈی نوز, لیکن وہ ہاتھ سے لکھا ہوا جو خط ہے انہوں نے اپنی بہن کو دیا ہے, اور وہ یقینی طور پہ ان کو کنوے کیا گیا ہوگا. اب ایوری ون از کنسرنڈ کہ جی اس خط میں کیا لکھا ہے, نوبڈی نوز. لیکن ایک بات یہ ہے کہ عمران خان کو بھی عارف الوی کے اوپر پورا اعتماد ہے کہ ہی از ود ہم.
اور وہ ان سے ان کا اعتماد بھی ہر متزلزل رہتا ہے, وہ آئے دن بدلتا رہتا ہے. ایک دن جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں, وہ گالیاں دے دیتے ہیں, اگلے دن وہ کہتے ہیں نہیں بندہ ٹھیک ہے. اینی ہاؤ عمر جمعہ صاحب, ستمبر اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ ڈی جی ایس آئی جناب ندیم انجم صاحب کی مدت بھی 3 سال کی پوری ہو رہی ہے, اور کچھ ان کی ایکسٹینشن کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو اطلاع آپ بتائیں کیا ہے آپ کے پاس؟ اعزاز, جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق تو ایکسٹینشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اور جو ندیم انجم ہیں, جنرل لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم, وہ کنٹینیو کریں گے. اچھا, میری اطلاع یہ ہے کہ آپ کی بات کی تصدیق کے سلسلے میں کہ دیر واز اے ٹائم کہ ندیم انجم صاحب کو پوسٹ آؤٹ کر دینا چاہیے, کر دینے کے لیے پلان شاید آرمی چیف نے بنا لیا تھا ذہن, لیکن آرمی چیف کو ان کے قریبی جو رفقا ہیں انہوں نے مشورہ دیا, اور خود شاید انہوں نے ذہن بھی بنایا کہ اس وقت جو فوری نوعیت کے بعض معاملات ہیں, جو لینڈسکیپ, ظاہر پولیٹیکل لینڈسکیپ اس وقت جو بنی ہوئی ہے, اس میں ان کے ذمے جو 2 3 4 چیزیں ہیں وہ مکمل ہو لیں اور پھر ان کو پوسٹ آؤٹ کریں. تو فی الحال پوسٹ آؤٹ پھر تو ریٹائر ہی ہوں گے نا, ظاہر ہے, یعنی کہ فی الحال ان کو کنٹینیو کریں. تو ابھی تک اطلاع یہی ہے کہ وہ کنٹینیو کریں گے, اور میری اطلاعات کے مطابق اس میں جو آرمی چیف کو ایک اہم سیاسی شخصیت نے بھی یہ مشورہ دیا کہ وہ اس طرح کریں. ظاہر ہے ان کا اپنا بھی کوئی فیصلہ ہے, لیکن انہیں مختلف لوگوں نے مشورہ دیا, اس میں ایک سیاسی شخصیت بھی. ویسے یہ جو آرمی چیف ہے نا, یہ بڑا ایک نیڈ بیسز انفارمیشن شیئرنگ کرتے ہیں, یعنی کہ جو آپ کے ریلیٹڈ ہوگی وہ صرف آپ سے بات کریں, کسی اور کے ریلیٹڈ ہوگی اس سے بات کریں. دا سیکرٹ مین. ہاں, دا سیکرٹ مین. تو اور سائلنٹ مین. جی, سائلنٹ اینڈ خاموش مجاہد ہیں. جی جی جی, ٹھیک ہے. اچھا اعداد, ایک اور جو اس دفعہ ایک چیز ڈفرینٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم پہلے تو ہر چیز کو آئی ایس آئی کو سمجھتے تھے, اب جو ہے یعنی کہ آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس بیورو, یہ دونوں جو ہیں وہ بڑا ایک کلیدی رول ادا کر رہے ہیں, اور عام طور پہ ان کے درمیان بڑی ایک رائیولری چل رہی ہوتی ہے. اور اس دفعہ جو ہے یعنی کہ ان کی بڑی پارٹنرشپ ہے, اور بلکہ یہ ہے کہ جو اسائنمنٹ اگر ایک کی ہے تو دوسرے کی نہیں ہے, جو ایک کر رہا ہے دوسرے کی نہیں کر رہا. تو ایک طرف یہ ہے کہ ادھر جو فواد اسد اللہ ہیں, جو ڈی جی آئی بی ہیں, ان کی ایکسٹینشن تو پہلے ہی جو پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ کر کے 3 سال کے لیے, اور ادھر جو ہے اب ان کا ٹائم ہی اب آ رہا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کا, ان کی ایکسٹینشن جو ہے یہ بھی ہو رہی ہے. اور آپ یہ سمجھیں کہ جیسے یہ صرف چلیں ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھی جواب دے ہوتا ہے, لیکن ایز اے یونیفارم پرسن وہ آرمی چیف کے ماتحت بھی ہوتا ہے, اور بہت ساری کمانڈ ادھر سے بھی لے رہا ہوتا ہے. اور ایون جو ڈی جی آئی بی ہے یا اوور آل انٹیلیجنس بیورو ہے, یعنی کہ اس کے بھی جو بہت سارے آپریشنز ہوتے ہیں وہ ایک آرمی کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ, یعنی کہ وہ بلکہ یہ ایک طرح تھا جو ہماری جو رائیولری آتی تھی, یعنی کہ کولڈ وار چلتی تھی, اس میں پرابلم زیادہ پیدا ہوتے تھے, فائدے کم ہوتے تھے. نہیں عمر, وہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے نا کہ دیکھیں جو سب سے زیادہ رائیولری جو پیک پہ رہی کس کے دور میں رہی, جب آئی بی کے چیف تھے آفتاب سلطان, اور دوسری طرف رحیل شریف یا بعد میں قمر باجوہ تھے. تو مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت آئی ایس آئی اور فوج جو ہے وہ انہوں نے اپنا ایک ڈیسیژن کیا ہوا تھا, عمران خان کے دھرنے کو سپورٹ کر رہے تھے, عدلیہ کے ساتھ ایک سلسلہ چل رہا تھا. تو اس وقت کی الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف ایک سازش کی جا رہی تھی جس کو آئی بی جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہی تھی. تو لڑائی تو ہونی تھی. پھر بعد میں عمران خان کے دور میں ڈاکٹر سلیمان آئے, تو ڈاکٹر سلیمان نے پہلے عمران خان کو بتا دیا تھا کہ جی ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی اور اب وہ جانے والے ہیں. ڈاکٹر سلیمان جو ان کے آئی بی چیف تھے انہوں نے بتا دیا. اب معاملہ یہ ہے, ابھی ہم ایسے فیز سے گزر رہے ہیں جو کہ ایک پیج نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہی وہ جو بات کہ اینٹی اور پرو عمران والی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آئی بی اپنا کام کر رہی ہے, نو ڈاؤٹ کہ آئی بی اپنا کام نہیں کر رہی, آئی ایس آئی کر رہی ہے اپنا کام, لیکن اس میں آئی بی جو ہے وہ ایک ایکول پارٹنر نہیں ہے, وہ ایک سبسروینٹ پارٹنر ہے. عمر میں چلے آپ نے بھی ہاتھ کھڑے کیے, میں نے بھی کھڑے کر دیے. اچھا میرا یہ خیال ہے کہ جو آئی بی کے جو چیف ہیں وہ جاتے ہیں, وہ آرمی چیف سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں, وہ آئی ایس آئی چیف سے بھی ادھر جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں, اور وہ اس طریقے سے اب جو ہے نا سب سروینس کی بجائے نا ماتحتی کی بجائے زیادہ ایک دوستانہ مراسم ہے. چلیں اس کو دوستانہ کہتے ہیں. اچھا ویسے وہ جو آپ بات بتا رہے تھے نا آفتاب سلطان صاحب کی, مجھے ان سے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ جو جنرل فیض ہیں یہ ان کے پاس آئے, اس ٹائم میرے ڈی جی سی تھے,
تو یہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ چلیں جو ہے نا آپس کی لڑائیاں ختم کرتے ہیں. آئی بی نے یعنی کہ اوور دا ٹائم ویسے نواز شریف نے آئی بی کو کافی اسٹرانگ کیا ہے, اکوپمنٹس وغیرہ ان کی ٹریننگ کے حوالے سے. نواز شریف اپنی کابینہ کے لوگوں کو لے کے آئی بی ہیڈ کوارٹر چلے گئے تھے اور وہاں پر انہیں میرے خیال میں کافی پیسے دیے تھے انہوں نے, بہت سارے پیسے بھی دیے تھے. اور اس کے علاوہ جو آفتاب سلطان تھے انہوں نے آئی بی کا جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہے اس کی ٹریننگ انہوں نے MI5 سے کرائی, ٹھیک ہے. اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ ان کو آپ بے شک ادھر ان کو آن جاب ٹریننگ کرائیں, ہم پیسے دیں گے اپنے لوگوں کے. یعنی کہ انہوں نے بہت زیادہ اپنے ہیومن سورس کو اور ہیومن سورس پر کافی پیسہ خرچ کیا ہے. اس کے علاوہ جو اکوپمنٹس ہے بہت سارے جو اسپائنگ کے حوالے سے یعنی کہ ان کے پاس ہیں, یعنی کہ وہ اس پہ آئے نا, واپس آئے اس پہ. اچھا, تو وہ جو ہے نا وہ ان کے پاس آئے جو جنرل فیض ہیں آفتاب سلطان صاحب کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ بڑا ہو گیا تو چلیں یعنی کہ جب ہی ڈالتے ہیں, یعنی کہ صلح کرتے ہیں, یعنی کہ آپس میں نا لڑائیاں وغیرہ ختم کرتے ہیں. تو وہ اٹھنے لگے نا تو انہوں نے کہا کہ پھر فائنل یعنی کہ اب جو ہے یعنی کہ صلح ہوگی. انہوں نے کہا چلیں وہ بھی ساری ٹھیک ہو جائیں گی, یہ جو ARY پہ میرے خلاف کمپین چلا رہے ہیں یہ تو بند کرائیں پہلے. اچھا, لیکن میں آپ کو اس حوالے سے ایک اور بھی واقعہ بتاؤں کہ 2014 میں جب عمران خان کا دھرنا ISI اس وقت سپورٹ کر رہی تھی تو اس وقت جنرل ظہیر الاسلام تھے ISI کے چیف. تو ظہیر الاسلام بائی دا وے گئے تھے آفتاب سلطان کے پاس, IB چیف کے پاس. اور ظہیر الاسلام آپ دیکھیں نا کہ ISI چیف جا رہا ہے IB ہیڈ کوارٹر, یہ بھی بڑا ریئر ہے, اب وہ کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ظہیر الاسلام نے آفتاب سلطان کو آفر کی کہ آپ ڈیفیکٹ کر جائیں ہماری طرف تاکہ ہم نواز شریف حکومت کو گرا سکے. تو وہ آفتاب سلطان نے ڈیفیکٹ نہیں کیا, اور ایٹ دیٹ ٹائم وہ جو دھرنا ناکام ہوا تھا یا دھرنے کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے تھے, تو ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز ٹیکن ایز دی سکسیس آف IB انٹیلیجنس بیورو. تو ابھی تو خیر چیزیں خیر بدل چکی ہیں. خیر عمر بڑی لمبی ہم نے بات کر لی. تو ناظرین آپ نے تو نہیں لمبی بات کی, لیکن آپ نے کافی بات کی. تو ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں دیکھتے رہیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے.